أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ یہودی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ وہ آپ کی شان میں بھی گستاخی کرتے تھے اور اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے تھے۔ اور گستاخی کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا قرآن نے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بیت المدارس تشریف لے گئے۔ وہاں بڑا ہجوم تھا، مجمع تھا، علماء تھے یہود کے۔ ان میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کا نام تھا فنحاس۔ کیا نام تھا؟ بھول گئے؟ یاد ہے نا؟ فنحاس۔ تو حضرت صدیق اکبر نے انہی سے کہا، میاں فنحاس ایمان لے آؤ، اور تمہیں تو خوب اچھی طرح سے پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو فنحاس نے فوراً یہ کہا کہ ہمیں آپ کے خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، معاذ اللہ، اس لیے کہ آپ کا خدا تو فقیر ہے اور مالدار ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا،
کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے، اور قرض تو وہی مانگتا ہے جس کے پاس نہ ہو۔ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب جس کے پاس ہے وہ مالدار ہے، اور جو مانگ رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے، معاذ اللہ وہ فقیر ہے۔ حالانکہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، گویا کہ اس نے اللہ کو قرضہ دے دیا ہے۔ جیسے قرضے کا ادا کرنا یقینی ہے، ایسے جو اس نے صدقہ کر دیا اس رقم کے بارے میں یقین کر لو مرے گی نہیں، وہ اللہ کے پاس جمع ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اتنا نہیں دے گا، بلکہ ایک پر کتنا 10، ایک پر 70، ایک کے بدلے 700، ایک کے بدلے کا کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے زیادہ دے گا۔ قرآن کی آیت کا مقصد یہ ہے، ایک آدمی جب قرض دیتا ہے تو سب سے پہلے قرض دیتے ہوئے آدمی ڈرتا اس لیے ہے کہیں ایسا نہ ہو میری رقم ڈوب جائے، اور اس کے بعد تعلقات الگ خراب ہوں گے۔ لیکن جانتا ہے کہ جس کے وہاں روزانہ اربوں خربوں کا معاملہ ہوتا، لین دین ہوتا رہتا ہے، تو اس کو قرض دیتے ہوئے آدمی ڈرتا نہیں ہے، اس کے لیے معمولی رقم یہ تو دیتا ہی رہتا ہے، پھر دے دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یقین دلانے کے لیے تم میرے بندوں پر خرچ کرو گے، لیکن اس کا بدلہ یہ بندے نہیں دیں گے، کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ مگر یہودیوں کو تو گستاخی کرنا تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا فقیر ہے اب مالدار ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا، انہوں نے ایک تماچا مار دیا اس یہودی کو، لیکن اللہ کی شان میں گستاخی۔ اب وہ دوڑا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے مارا ہے مگر وجہ نہیں بتا رہا ہے۔ ہر آدمی یہی کرتا جو شکایت کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا جرم نہیں بتاتا، دوسرے کی زیادتی ہی بتاتا ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت استوار، اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ تو پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے۔ صدیق ہیں، جس نے جو زبان کا بھی سچا ہو اور ضمیر کا بھی سچا ہو اور عقیدے کا بھی سچا ہو اور کردار کا بھی سچا ہو، وہ صدیق ہوتا ہے۔ ہاں میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا؟ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کو فقیر کہا اور خود کو مالدار کہا۔ کیوں تم نے ایسا کہا؟ تو اس نے فوراً کیا کہا کہ میں نے تو نہیں کہا، یہ غلط الزام میرے اوپر لگا رہے، یعنی جھوٹ بولا ایک طرف، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کے اوپر اس نے الزام لگا دیا کہ ہم جھوٹے نہیں، جھوٹے یہ ہیں۔ دیکھا آپ نے، صدیق اکبر کا دشمن صدیق کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور ہوتا کون ہے؟ خود جھوٹا ہوتا ہے۔ کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ تو غرضے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عدالت تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول۔ تو اس سے پہلے اللہ کے نبی اس فنحاس سے کہتے کہ میاں تم قسم کھا لو، تم نے نہیں کہا۔ جب مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، صدیق اکبر پہ جھوٹا الزام لگا سکتا ہے، وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ وہ قسم کھا لیتا تو پھر اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ ہوتا جیسے صدیق اکبر نے تمہیں مارا تم بھی مار لو، مگر اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ نے سن لی
قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو، کوئی گواہی دینے والا ہو یا نہ ہو، مالک عرش و کرسی یہ گواہی دے رہا ہے کہ صدیق اکبر سچے ہیں اور ان کو جھوٹا بتانے والا جھوٹا ہے۔ اور کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ان لوگوں سے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَسَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اور جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے وہ مجھے پتا تو ہے، ہم نے سنا ہے، مزید یہ کہ ان کا جو ریکارڈ تیار ہو رہا ہے نامہ اعمال، اس کے اندر ہم نے اس کو لکھوا بھی دیا ہے کہ جہاں اور جرائم ہے وہاں ایک جرم یہ بھی ہے کہ اللہ کو اس نے کیا کہا تھا؟ فقیر کہا تھا۔ اور اللہ فرماتا تمہیں حیرت نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں، نبی کی شان میں گستاخی کریں، کیوں؟ یہ اس سے بڑے مجرم ہیں۔ اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا۔ جو نبی کو ناحق قتل کر سکتا ہو، ناحق کا لفظ کیوں کہا قرآن میں نبی کے ساتھ؟ نبی کا جب بھی قتل ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ناحق۔ جو نبیوں کو ناحق قتل کر سکتا ہو تو جھوٹ بولنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے سب لکھوا بھی دیا، مجھے علم بھی ہے، بس قیامت کا انتظار ہے، اسی دن جو ہے فیصلہ ہونا ہے۔ ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلن کا عذاب، جلنے کا عذاب۔ تم نے اللہ والوں کے دل کو جلایا تھا، آج قیامت کے دن اللہ تمہیں جلانے ہی والا عذاب دے گا۔ یہ ظلم نہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا ہے ان اعمال کی جو انہوں نے آگے بھیجے۔ انہوں نے جو بویا ہے وہ لوگ وہی کاٹ رہے ہیں۔ گیہوں سے گیہوں اگتا ہے اور جو سے جو، گندم از گندم برویت، جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو۔ مثنوی شریف میں مولانا روم کہتے ہیں گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور جو سے جو۔ بھئی یہ تو ایسی عام سی بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو لہذا عمل کے بدلے سے غافل نہ ہو، جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ جیسے کوئی آدمی اگر جو بوئے اور اس کے بعد لوگوں سے کہے میاں گیہوں کاٹیں گے ہم دیکھنا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے احمق ہو تم، جو کے بعد گیہوں؟ تو برائی کے بعد اور ساجتے ہو جنت ملے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ جرم نہ کیا ہو سزا دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ظالم یہودی چھوٹے بڑے سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، لیکن یہ سب جان بوجھ کر کے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اگر یوں ایمان نہیں لائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پڑھے لکھے ہو کر کے ایسی بات کر رہے ہو، تو ایمان نہ لانے کے لیے بہانہ بھی بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسے بہانے۔ اور بہانہ بنانے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور جھوٹ ہی نہیں خالی بولتے ہیں بلکہ اللہ پر، اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت بھی کرتے ہیں۔ جو نبیوں کو قتل کر سکتا ہو، جو اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا یہودیوں نے؟ کہا دیکھیے ہم ایمان تو لے آتے، اصل میں بات یہ ہے ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے بھائی؟ کہلیں ہماری جو کتاب ہے کون سی تھی؟ توریت۔ ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ معجزات جو دکھائے ان میں سے جب یہ معجزہ دکھائے، کون سا والا؟ کہ صدقہ میدان میں رکھا جائے اور آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا جائے، تب تو ایمان لانا۔
اور اگر یہ والا معجزہ نہ دکھائے تو ایمان نہ لانا۔ اور آپ نے بہت معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ معجزہ تو آپ نے دکھایا نہیں۔ کون سا والا؟ کہ صدقہ رکھا جائے، چاہے جاندار کا یا غیر جاندار کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا، یعنی جو چیز اس امت کے لیے خیر کی ہے وہ ان کو عیب نظر آ رہا ہے۔ جتنے پہلے پیغمبر تھے اور ان کی جو شریعتیں تھیں، جب وہ لوگ صدقہ کرتے تھے، چاہے جاندار کا صدقہ ہو، چاہے جاندار کا صدقہ جیسے قربانی، یعنی جانور کی قربانی ہوتی جاندار کی، اونٹ ہے اور بکرا ہے، دمبا ہے، یا پھر وہ غلہ صدقہ کرتے، یا وہ کپڑے صدقہ کرتے، یا پیسہ صدقہ کرتے، تو طریقہ اس کا کیا تھا؟ وہ ایک کھلے میدان میں اس کو رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی اور جلا کے ختم کر دیتی۔ اس سے یہ سمجھا جاتا کہ ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ سب سے پہلے کس نے کیا تھا یہ صدقہ قربانی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، قابیل اور حابیل نے۔ ہے اذ قربا قربانا، قرآن کہتا ہے جب دونوں بچوں نے اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، حابیل اور قابیل نے، تو کیا ہوا؟ حابیل سچے تھے، ان کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل قاتل تھا، بدنیت تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو کریلا اور نیم چڑھا، ایک تو ویسے ہی غصہ تھا وہ حابیل سے، اور قربانی قبول نہیں ہوئی تو اور نزلہ اس کے اوپر گرا، اب تو مار ڈالیں گے اس کو، تو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، یہ صدقہ کرتی ہے، یہ قربانی کرتی ہے، آگ واگ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ مالدار کرتے ہیں اور غریبوں میں یہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ قربانی کرتے ہیں مگر گوشت خود کھانے کی اللہ نے بولو نہیں اجازت دی، اجازت دی اب تک رکھا ہے فریج میں، ایسی اجازت دی۔ اور حدیث میں یعنی اس بقرعید سے لے کے اگلی بقرعید تک اگر تم سیو کر سکو کھا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا صدقہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ بھئی 3 حصے جو کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ جیسے نفل نماز اگر پڑھ لو تو اچھا ہے، نہیں پڑھو تو کوئی مجرم نہیں ہو، کوئی آدمی اعتراض نہیں، اچھا تم نے نفل نہیں پڑھی، کوئی کہتا ہے ایسے کوئی اعتراض؟ اچھا پورا بکرا تم نے ذبح کیا اور 1 بوٹی کسی کو سب کھا گئے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ بھئی ثواب کے لیے وہ چاہے دے دے، اچھا یہی ہے، اعلیٰ یہی، افضل یہی ہے، لیکن اگر پورا بھی استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے، کیسا کرم ہے کہ قربانی بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آگ جلا کے نہیں خاک کر رہی ہے، قبول بھی اللہ کے وہاں ہو رہا ہے، اور امت کے غریبوں کا اس سے، مالداروں کو بھی فائدہ، غریبوں کو بھی فائدہ۔ تو ان لوگوں نے کیا بہانہ بنایا کہ آپ نے معجزے تو بہت دکھائے ہیں مگر یہ والا معجزہ آپ نے نہیں دکھایا۔ کون سا؟ کہ صدقہ رکھا جائے اور آگ آ کے اسے کھا جائے۔ یہ والا معجزہ اگر آپ دکھائیں تو ہم ایمان لے آتے، یہ آپ نے دکھایا نہیں، بات بھی بن گئی اور ایمان بھی نہیں لانا پڑا، دیکھا آپ نے۔ لیکن یہ انہوں نے جو گڑھا تھا یہ اپنی طرف سے گڑھا تھا، کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا، یہ ایسے لوگ ہیں، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ کیسے؟ نبیوں کی زبانی، آسمانی کتابوں میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، ہمیں حکم دیا کیا؟ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی نبی پر، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے سامنے پیش کرے ایسی قربانی کا معجزہ تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔
یہ ہماری مجبوری ہے، اللہ میاں نے ہم سے وعدہ کرا لیا جب تک یہ معجزہ نہ دکھائے ایمان نہ لانا، اور یہ آپ نے دکھایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اولاً تو یہ جھوٹ ہے نہیں ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم جھوٹے ہو۔ اس لیے جھوٹے ہو کہ جن نبیوں نے یہ معجزہ دکھایا، کون سا والا؟ کہ آگ نے آ کر کے صدقوں کو کھا لیا، ایسے بھی نبی تو گزرے ہیں جنہوں نے یہ معجزہ دکھایا اور دوسرے معجزے دکھائے، تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے، اور صرف یہی نہیں تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے ان کو قتل تک کیا ہے۔ لہذا یہ تمہارا فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا، قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ جاءکم رسول من قبلی بالبینات، کہ آ چکے ہیں بہت سے رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، معجزات لے کر، طرح طرح کے معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا تھا؟ عصا ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے روشن ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ مادرزاد، ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوا، آنکھوں کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، روشنی پیدا ہو گئی۔ کوڑھی، مجذوم، برس کا شکار، سفید داغ، ہاتھ پھیرا، شفا ہو گئی۔ طرح طرح کے معجزے، قبر کے اوپر کھڑے ہو، قم بإذن اللہ، اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے، اور کوئی پیغمبر اللہ نے بغیر پروف اور دلیل کے نہیں بھیجا۔ وہ پروف اور دلیلیں کیا؟ انہی کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ معجزات لے کے آئے، اور کون کون سے؟ طرح طرح کے معجزے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی لے کر کے آئے جو تم ابھی مانگ رہے ہو۔ کون سا والا؟ آگ آ کے کھا جائے، وہ معجزہ بھی لے کر کے آئے تھے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان نبیوں پر تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ تم نے ان کو جھوٹا بھی کہا، اور تم نے ان کو خون سے اپنے ہاتھوں کو کیا کیا؟ ہاتھوں کو خون سے کیا کیا؟ رنگین بھی کیا، نبیوں کو قتل بھی کر ڈالا جنہوں نے یہ معجزہ دکھایا، ایمان نہیں لائے۔ لہذا یہ کہنا اگر آپ وہ معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے اور بہانہ ہے، اور نہ ماننے کا ایک حیلہ ہے۔ جب آدمی طے کر لیتا ہے ماننا نہیں ہے تو پھر آپ اسے منوا نہیں سکتے۔ وہ مرزا مظہر جانا کی طرح ہیں، پوری دنیا ان کی معتقد تھی، اور بڑے بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، مگر بیگم جو تھیں وہ معتقد نہیں تھی ان کی بزرگی کی، اور برا بھلا کہتی تھی، اور حضرت صبر کرتے تھے، ساری زندگی صبر کیا۔ ایک دن بھیجا، روزانہ خیریت معلوم کراتے، ضرورت معلوم کراتے، تو اس نے کہا کہ کس مکار کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، بھاگ جاؤ، اتنی دور سے آئے ہو تم، یہ بزرگ نہیں ہے۔ ہم مرید کو تو بھائی اپنے شیخ سے عشق ہوتا ہے، بڑا غصہ آیا، مگر وہ مجبوری یہ تھی کہ شیخ کی بیوی کوئی اور ہوتا تو کوئی حادثہ پیش آ چکا ہوتا۔ اب واپس آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کا بیوی بہت خراب ہے، اور سرحدی تھے پٹھان، بہت خراب ہے، اور جی میں آ رہا تھا اس کا گلا دبا دوں، کرے رہی یہ سب نہ کرنا، یہ جو درجے تم میرے دیکھ رہے ہو یہ اسی بدمزاج بد اخلاق بیوی کی اذیتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے دیے ہیں۔ کچھ نہ کہنا، وہ میری محسن ہے۔ صبر کا ایسا پھل ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں بیوی سیدھی ہو جائے تو یہ صبر ہے نا، صبر کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ارے یہی نہیں، بیوی سیدھی ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ کو ملا کیا کیا ہے؟
لوگ کہتے ہیں آپ نے وظیفہ بتایا تو اتنے دن سے مولانا پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کہا مقدمے کے لیے وہ مقدمہ تو ویسے ہی چل رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں فائدہ ہوا آپ کو, اس کے علاوہ خدا جانے کیا کیا ہوا آپ کو, مگر آپ طے کیے ہوئے ہیں جس چیز کے لیے پڑھ لیں جب تک وہ چیز حاصل نہ ہو جائے ہم سمجھیں گے فائدہ ہی نہیں ہوا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ذکر کر رہے ہیں اتنے دن سے اور کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. کہنے ظالم یہ کیا کم ہے تو اللہ کا نام لے رہا ہے, یہ کم ہے اللہ کا نام لے رہا ہے. یہ فرمایا تو ذکر کے فائدے ہیں تو ساری دنیا معتقد تھی مگر بیگم صاحبہ نہیں تھی معتقد. اتفاق سے وہ کرامت کا اظہار ہوا, اور کرامت جو ہے یہ ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی, نہیں سمجھے, جب چاہے دکھا دے اور جس کو چاہے دکھا دے اور جو چاہے کر ڈالے, ایسا کچھ نہیں ہے. کرامت تو ولی سے ظاہر ہوتی ہے اور معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے. نہ کرامت ولی کے قبضے میں ہوتی ہے نہ معجزہ نبی کے قبضے میں ہوتا ہے. جب چاہے جو چاہے معجزہ نبی دکھا دے ایسا نہیں ہے, اور ولی جب چاہے کرامت دکھا دے ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کرامت ہو یا معجزہ اس کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی, اسی لیے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگوں نے خدا کہا تو کیوں کہا عیسائیوں نے؟ اسی لیے کیا کر دیا, مردہ زندہ کر دیا, ہے نا. اللہ کا کام ہے مردہ زندہ کرنا, عیسیٰ نے زندہ کر دیا. اور نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تھا؟ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا. یعنی میرا کمال نہیں, انہوں نے تو پوری کوشش کی عقیدے خراب نہ ہو, مگر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا, انہوں نے سوچا عیسیٰ ہی میں کمال ہے لیکن وہ خدا. بزرگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں جو چاہیں کرا سکتے ہیں, ایسا کوئی بھی نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ معجزہ جو مانگ رہے ہیں یہ معجزہ ہم ان کو دکھا دیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہیں. معجزہ نبی کے بس میں ہے ہی نہیں. معجزہ اور کرامت نام کس کا ہے؟ کرنے والا اللہ ہوتا ہے. ہاتھ اگر نبی کا ہے تو معجزہ ہے, اور ولی کا ہے تو کرامت ہے. چاہنے کے باوجود نہیں دکھا سکتا ولی. معلوم یہ ہوا جو چاہے ولی وہ نہیں کر سکتا ہے. جب نہیں کر سکتا ہے تو تمہیں دے سکتا ہے جو چاہے. ہر چیز کا مختار کل مکمل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو واضح کر دیا, مگر قرآن سے یہ امت دور ہے اس لیے بدعقیدگی میں مبتلا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیان کیا؟ آ چکا اس سے پہلے کہ بدر کے موقع پر, اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور پھینک دی, اور جتنے لشکر میں فوجی تھے ہر فوجی کی آنکھ میں کتنی مٹی؟ ایک مٹھی, اور ہر ایک کی آنکھ میں پہنچ گئی. اللہ فرماتا ہے یہ ایک مٹھی مٹی جو پھینکی تو آپ نے تھی بظاہر, مگر آپ نے نہیں پھینکی تھی. وہ کس نے پھینکی تھی؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے پیغمبر آپ نے ایک مٹھی مٹی نہیں پھینکی تھی لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. ہاتھ آپ کا تھا اور پھینکنے والا اللہ تھا. تو غرضے کی وہ مرزا صاحب جو ہے کرامت ظاہر اڑے, ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے. بیگم نے کہا اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہو, شرم کرو, آج میں نے بزرگ دیکھا ہے. صاحب وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. تو حضرت سمجھے شاید کی منزل قریب آ گئی, شاید اعتقاد پیدا ہو گیا, سدھرنے کی امید ہے. کہنے لے وہ کوئی اور تھوڑی تھا, تم نے غور سے دیکھا نہیں, ہم ہی تو تھے. کہا اچھا جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہیں. غیر کی مانیں گے بے چونو چرا, ہم کہیں گے فی نکالی جائے گی, طے کر لیا وہی.
تو اسی طریقے کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كَذَّبُوكَ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جواب میں کیا کہا کہ آ چکے ہیں تم سے پہلے بھی رسول, یہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا اگر تم سچے ہو؟ اس کا مطلب یہ بہانہ ہے صرف. یا ایک سوال ہو سکتا ہے, مگر جو غور سے سنے گا اسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا, اور جو سوتے ہوئے سنے گا. ہاں تو بتائیے پھر, آپ تو جاگتے ہوئے سن رہے ہیں. کوئی ذہن میں سوال اس پہ آیا؟ پہلے لفظوں پہ غور کیجیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے, آ جائے گا, کوئی مشکل نہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس بہت سے رسول مجھ سے پہلے معجزات لے کر, اور وہ معجزہ بھی لے کر جو تم ہم سے مانگ رہے ہو. تو تم نے کیوں قتل کیا ان کو اگر تم دعوے میں سچے ہو؟ آیا؟ ہے بھائی, کسی کا ذہن پہنچا کچھ؟ بتائیے. نبیوں کو جو انہوں نے قتل کیا, یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا تھا انہوں نے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا انہوں نے. اور یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ اور زکریہ علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے. اور قرآن ان یہودیوں سے کہہ رہا ہے جو نبی سے معجزہ بولو مانگ رہے ہیں. تو قتل انہوں نے تھوڑی نہ کیا. کس نے قتل کیا؟ ان سے بہت پہلے لوگوں نے قتل کیا. جب انہوں نے قتل ہی نہیں کیا تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا تو تم نے کیوں ان کو قتل کیا تھا جو نبی یہ معجزہ دکھا کے گئے تھے؟ ارے ہے یا نہیں؟ جب قتل انہوں نے کیا نہیں, ان کے زمانے میں قتل ہوا نہیں, پھر قرآن کا یہ کہنا فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا تھا جنہوں نے یہی معجزہ دکھایا تھا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ایمان لے آئیں گے, پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو, تو ان پہ ایمان لانا چاہیے. تم تو ان پر ایمان بھی نہیں لا, تم نے قتل بھی کیا. تو سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہودی تھے, انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا, مگر قرآن تو انہی کو مخاطب کرا, تم نے قتل کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ تم نے تو نہیں کیا تھا, مگر تمہارے باپ دادا نے, ارے جن کی اولاد ہو انہوں نے قتل کیا تھا. کس نے قتل کیا تھا؟ تم نے قتل نہیں کیا, مگر تمہارے باپ دادا نے قتل کیا تھا. اور یہ قتل کرنا ایسا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے باپ دادا سے ناراض نہیں ہو, بلکہ بولو خوش ہو. اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر کسی برے کام پر آدمی راضی اور خوش ہے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے, حالانکہ گناہ بہت پہلے ہو چکا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تحریف قرآن, یعنی قرآن ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے ہمارے وہاں تحریف قرآن نہیں ہے, قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہم یہی قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے وہاں یہی قرآن رکھا جاتا ہے اور قرآن ویسے ہی تھا جیسے ہی ہے, ہم تو اس کو مکمل مانتے ہیں. لوگ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر. کہتے نہیں کہتے؟ ایک قوم کہتی ہے نہیں کہتی؟ ارے جانتے ہیں اس کو, جن کے وہاں حافظ نہیں ہوتے, ہے نا؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب ہم قرآن میں گھٹنے اور بڑھنے کے قائل ہیں, اور اس میں 40 پارے تھے اور اس میں 90 پارے تھا. مگر یہ الزام غلط ہے, ہم تو اسی قرآن کو مکمل سمجھتے ہیں, یہی اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں, یہی خود پڑھتے ہیں. ارے کہتے نہیں کہتے ہیں, مگر چوری آپ پکڑ نہیں پاتے ان کی چوری آپ پکڑ نہیں پاتے ہیں. قرآن اگر پڑھتے تو ان کی چوری پکڑ لی جاتی. انہی سے تو پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ بھی, ان یہودیوں کی کوکھ سے. قرآن کیا کرا ہے؟ تم نے قتل نہیں کیا, مگر تمہارے باپ دادا نے قتل کیا تھا, اور تم باپ دادا کے قتل پر شرمندہ نہیں ہو,
بلکہ تم ان پر فخر کرتے ہو، ناز کرتے ہو کہ ہمارے وہ باپ دادا تھے۔ اگر جن لوگوں نے تمہارے وہاں کتابوں میں لکھا یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس میں کم کر دیا گیا، اس میں گھٹا دیا گیا، اس میں بڑھا دیا گیا، تم نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا، تمہارے باپ دادا بزرگوں نے لکھا ہے، تو ان بزرگوں سے پھر تم الگ ہو جاؤ۔ کہو میرے بزرگ نہیں تھے، وہ اسلام سے خارج تھے، وہ دیندار نہیں تھے، ہمارا ان سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بددین تھے۔ ارے کہو ان کو، کوئی کہے گا؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ ان پہ فخر ہو رہا ہے، ان پہ ناز بھی ہو رہا ہے، تو یہ دو کشتیوں میں سواری کیسے؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمْ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے اگر کسی مجلس میں کوئی غلط کام ہو، غور سے سنو، سب کے کام کی بات ہے، اگر کسی مجلس، جب مجلس کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگوں کا ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے۔ مجلس، محفل، مجمع، میٹنگ، بیٹھک، کسی جگہ کوئی برا کام ہو تو جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی اگر اس کے اوپر نکیر کر دے یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، مناسب نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوا، تم غلط کہتے ہو، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ اس مجلس میں موجود تھا مگر پھر بھی اس کو موجود لکھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جب سارے لوگ کر رہے تھے برا کام تو اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس جرم میں وہ شریک مانا نہیں جائے گا۔ اور اگر جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے، ہزاروں میل کی دوری پر ہے، جب اسے خبر ملی تو اس نے کہا بہت اچھا ہوا، حالانکہ وہ ہزاروں میل کی دوری پر ہے، پھر بھی وہ اس مجلس کے گناہ میں شریک سمجھا جائے۔ کیوں؟ وہ خوش ہے، وہ راضی ہے، اور وہ مجلس میں موجود ہے مگر گناہ کے اوپر وہ راضی نہیں ہے، شرمندہ ہے، بلکہ اس پر نکیر اور اعتراض کر رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، جب یہ حقیقت کھل گئی کہ نہ توریت میں اس طرح کا اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ جب تک یہ معجزہ نہ دکھایا جائے ایمان نہ لانا، یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، ایمان بھی نہیں لا رہے ہیں اور الزام بھی اللہ پہ لگا رہے ہیں اور جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، تو یہ سب جاننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ خوشی ہوئی نا؟ پھر کیا ہوا؟ غم ہوا۔ جب غم ہوا نبی کو تو تسلی کون دے؟ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے تسلی، کیا تسلی دی؟ اے پیغمبر یہ اگر آپ کو تکذیب کر جھٹلا رہے ہیں تو آپ غمزدہ نہ ہو۔ یہ کیوں؟ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، جتنے نبی آئے ہر نبی کے ساتھ بولو یہی ہوا، ہر نبی نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کیجئے، آپ کے صبر کی آپ کو جزا ملے گی اور ان کے جھٹلانے کی ان کو سزا ملے گی۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، اے پیغمبر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول آپ سے پہلے۔ اور کیسے رسول تھے وہ؟ جاؤ بالبینات، وہ لائے تھے معجزات، معجزے بڑے بڑے انہوں نے دکھائے، والزبر، اور صحیفے بھی وہ ساتھ میں لائے، صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں بھی ساتھ میں لے کر کے آئے۔ صحیفہ چھوٹی کتاب، روشن کتاب کا مطلب بڑی بڑی کتابیں۔ اللہ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، 100 کتابیں چھوٹی چھوٹی، 4 بڑی بڑی۔ تو ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، لہذا اے پیغمبر اگر آپ کو بھی جھٹلائیں تو آپ غمزدہ نہ ہوئیے۔ پھر آگے ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے جب آدمی غلط ہوتا ہے، غلط کرتا ہے، غلط خبریں نشر کرتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگر اس کو سزا نہیں ہوتی، اگر اسے سزا جرم پر نہیں ملتی بلکہ اور عزت بڑھتی ہے، دولت بڑھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہم جو کر رہے ہیں بہت
اچھا کر رہے ہیں جبھی ہمارے اوپر نوازش ہو رہی ہے اور جبھی عطا ہو رہی ہے، جبھی ہماری ترقی ہو رہی ہے، ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایمان والے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا پاپی، اور اس کے بعد بھی اس کو سزا نہیں مل رہی، بتائیے اس کے اوپر نوازش ہو رہی ہے نا؟ دونوں کا جواب قرآن کی اس آیت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن کو سزا نہیں ہو رہی وہ سزا نہ ہونے پر خوش نہ ہوں، اور سزا نہ ہونے پر ایمان والے رنجیدہ بھی نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، اس دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار بولو نہیں ہے۔ کسی کو کتنا بھی اللہ نے دے دیا ہو، یہ کیا ہے؟ دنیا مٹ جائے گی، یہاں کی ہر چیز کیا ہوگی؟ عمر صاحب کیا ہوگی؟ اچھا، مٹے گی نہیں، فنا ہو جائے گی۔ اچھا، تو کیا ہوگا؟ دنیا مٹ جائے گی اور ساری چیزیں سب کی سب مٹ جائیں گی، کتنا بھی اللہ نے کسی کو نوازا ہو۔ اور اگر دنیا میں نہ مٹا اس کے سامنے تو موت آ کر اس کے ہاتھ سے چھین لے گی۔ ارے ہے یا نہیں؟ مہیا اس کو سب اسباب ملکی اور مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اللہ فرماتا اصل کامیابی اور اصل سزا تکلیف کہاں کی ہے؟ دنیا کی نہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی ہے، آخرت کی ہے۔ جو وہاں کامیاب وہی حقیقت میں کامیاب ہے، جو وہاں خسارے میں مبتلا ہوا اس سے بڑا نقصان والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ حضور فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام۔ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر آدمی مرے گا، اور مرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور میں پیش ہوگا۔ پھر اعمال کے مطابق اگر سزا کے قابل ہے تو سزا ملے گی، جزا کے قابل ہے تو جزا ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں عطا کیا جائے گا تمہارے کاموں کا پورا بدلہ۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ چاہے نیکیاں ہوں چاہے برائیاں ہوں، تھوڑی بہت اگر سزا مل بھی گئی یہ پوری سزا نہیں ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے اگر تھوڑی راحت و عزت دے بھی دی دنیا میں تو اللہ فرماتا یہ نہ سمجھنا یہ پورا بدلہ مل گیا ہے۔ نہ نیکیوں کا پورا بدلہ دنیا میں ملتا ہے اور نہ برائیوں کی پوری سزا دنیا میں ملتی ہے۔ کہاں ملے گی؟ آخرت میں۔ لہذا غمزدہ نہ ہو، جو مجرم ہیں ان کو سزا ہو کر کے رہے گی، اور جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ان کو ظلم کا بدلہ بھی مظلومیت کی وجہ سے اللہ ان کو انعام بھی دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کیسے انعام ملے گا؟ کیسے ملے گا انعام؟ کیا ملے گا انعام؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ زُحْزِحَ جس کو بچا لیا گیا، جس کو بچا لیا گیا، عن النار جہنم سے۔ بچا لیا گا مطلب دو شکلیں بچانے کی، ایک یہ ہے کہ وہ اتنا نیک تھا، صالح تھا، اس کو جہنم میں داخل ہی نہیں کیا گیا اور سیدھے جنت میں۔ دوسرا وہ آدمی ہے بچایا تو اسے گیا، مگر کب؟ تھوڑی بہت سزا کے بعد، مگر بچایا تو وہ بھی گیا۔ ارے ہے نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ، اور جس کو بھی بچا لیا گیا جہنم سے، چاہے شروع ہی میں بچا لیا گیا چاہے بعد میں بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، چاہے شروع میں داخل کر دیا گیا بغیر سزا کے یا سزا کے بعد، سفارش کے بعد۔ اللہ فرماتا فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ کیا ہے وہ؟ بس وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے علامہ، ندوے کے فاضل تھے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اخیر میں، تو ان کی کیفیت بدل گئی۔
اور انہوں نے ایک شعر کہا، اور شعر کیا ہے، بالکل جیسے لگتا ہے کوئی اردو میں بات کر رہا ہو، نہایت سادہ، ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، اور مقصد بھی یہی تھا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کوئی سمجھے نہیں دنیا میں، ہے نا، یہی مقصد تھا نا۔ اور اسی کا نام فصاحت ہے۔ کس کا نام؟ آدمی بات کرے، ہر آدمی سمجھ لے، ایسی بات کرے، اس کو کہتے ہیں فصاحت کلام میں ہے، اور یہ آدمی فصیح ہے۔ اور اگر بات کرنے سمجھ میں آنے کے بعد اثر بھی لوگوں پہ ہو، اسے کہتے ہیں بلاغت، اور ایسے متکلم کو کہتے ہیں بلیغ۔ سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کلام کرے، بڑا مشکل لفظ بولے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی اردو بولے، کوئی نہ سمجھے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ بہت قابل آدمی، فصیح ہے۔ جی نہیں، مقصد لوگوں کو سمجھانا تھا، مگر انہوں نے اتنی گہری گاڑھی اردو اس لیے بولی لوگ سمجھیں یہ بہت قابل ہیں، چاہے ان کی سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے۔ یہ مقصد تھوڑی ہے سمجھ میں بات آ جائے۔ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ کون ہے؟ بولو، اللہ۔ اللہ نے اپنا کلام جو نازل کیا ہے یہ کیسا ہے؟ فصیح بھی ہے اور بلیغ بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کاہے کے لیے نازل کیا؟ تاکہ دنیا میں کوئی قرآن نہ سمجھے، ہے نا، اسی لیے نازل کیا۔ بولو، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت آدمی کو حاصل کب ہوگی؟ جب سمجھ ہی نہیں پائے گا تو نصیحت حاصل ہوگی، ہے؟ ذکر للعالمین، سارے عالم کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ اس لیے قرآن کو اللہ نے ایسا خود قرآن میں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ارے ہے نہیں۔ تو قرآن آسان زبان میں، اور قرآن سن کر کے اثر بھی بہت ہوتا، نہیں ہوتا؟ ایسا اثر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ڈھیر ہو گئے قرآن کے سامنے، ہوا یا نہیں ہوا؟ اور آج بھی اثر ہوتا ہے۔ قرآن کی آواز میں وہ کشش ہے، قرآن اللہ کے کلام میں وہ مزہ ہے، وہ لذت ہے، وہ رونق ہے جو دنیا کے کسی کلام میں نہیں۔ معنی آدمی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن ہے بڑی کتاب، اور یہ سمجھ میں نہیں آئی، یہ بڑے بڑے لوگوں کے سمجھ میں آئے گی۔ بڑی کتاب ہے نا، یہ بڑی کتاب ہے تو کس کی سمجھ میں آئے گی؟ بڑے بڑے لوگوں کے سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے بڑی کتاب سمجھنے سے پہلے چھوٹی کتاب سمجھو۔ تم کہاں بڑی کتاب سمجھو گے؟ یہ بڑے کی کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے تیر مار دیا، حالانکہ انہوں نے اللہ کی بھی توہین کی اور قرآن کی بھی توہین کی ہے۔ جیسے انہوں کو کہہ دیا وہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز، اور سمجھے کہ بہت تعریف کر دی ہم نے ان کی، حالانکہ تعریف تھوڑی ہے۔ مطلب یہ جو ہے، باقی جو دوسرے بزرگ ہیں وہ امیروں کو دیکھتے ہیں، مگر خواجہ صاحب خالی غریبوں کو دیکھتے ہیں، یہ تعریف تھوڑی ہے۔ تو یہ بڑی کتاب ہے، بڑے کی کتاب ہے، لہذا یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، پہلے چھوٹی کتاب سمجھو۔ اللہ قرآن میں کیا کر ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اس کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ سب لوگ سمجھیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ اس لیے قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بالکل کیسی صاف اور سیدھی، ہر آدمی کیا کہا گیا؟ ذرا زمین کو دیکھو۔ اب زمین تو لوگ جانتے نہیں نا، کوئی نہیں جانتا ہے، سب جانتے ہیں نا۔ زمین کی مثال، بارش کی مثال، اور چاند کی مثال، اور سورج کی مثال، ارے ہے یا نہیں؟ قرآن میں جگہ جگہ، ہر آدمی سمجھے اس کو۔ تو قرآن فصاحت و بلاغت کی، اسی طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کلام کے بعد نبی کا کلام، سمجھ میں بھی آتا ہے اور اثر بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک کلام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک کلام ہے، ایک کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ نہج
ارے نام تو سنا ہی ہوگا، نہج البلاغہ۔ اس میں کیا ہے؟ حضرت علی کی تقریریں، حضرت علی کے خطوط، حضرت علی کے خطوط، حضرت علی کے فرامین، تقریریں وغیرہ جمع ہیں، مجموعہ نہج البلاغہ۔ مگر اتنے مشکل لفظ اس میں ہیں، اس قدر مشکل لفظ ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی مشکل سے ان کو حل کر پائیں گے۔ کیا حضرت علی فصیح نہیں تھے کیا؟ بولو، بلیغ نہیں تھے کیا؟ وہ اپنی بات سمجھا نہیں پاتے تھے کیا آسان لفظوں میں؟ اگر حضرت علی کا کلام ہوتا تو اتنا مشکل نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کچھ معاملہ ہے لوگوں نے بنا منا کے ان کی طرف منسوب کر دیا، اور جہاں حضرت علی کا کلام ہے پتہ چلتا ہے حضرت علی کا کلام۔ تو باہر صورت حضرت مولانا، میں کہہ رہا تھا کس کو، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی تو انہوں نے ایک شعر کہا، اور شعر کیا ہے، کس قدر آسان ہے۔ کہنے لگے ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ کہاں؟ بولو کہاں؟ ارے دنیا میں ایسے رہے یا ویسے رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اللہ اسی کو ذکر کر رہا ہے قرآن میں، کامیاب وہ نہیں ہے 50 ٹرک جس کے چل رہے ہوں اور جس کے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہو اور لوگ جس کے آگے پیچھے چل رہے ہوں، جس کی جے جے کار ہو رہی ہو اور بڑی مقبولیت اور محبوبیت جس کی ہو، جس کا ڈنکا بج رہا ہو، یہ سب کچھ نہیں۔ کامیاب کون ہے یہ تو کل پتہ چلے گا۔ کون کامیاب ہوگا؟ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، چاہے شروع ہی میں بچا لیا گیا، یہ جہنم میں ڈال کر پاک کر کے اس کو واشنگ مشین میں کپڑوں کو چکر دینے کے بعد پھر نکال لیا گیا، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اور جنت میں داخل کامیاب۔ اللہ فرماتا ہے اور اس کا الٹا کیا ہوا؟ اس کا الٹا کیا ہوا؟ جس کو جہنم سے نکالا ہی نہیں گیا اور جنت میں کبھی داخل نہیں کیا جائے گا، وہی شخص ناکام ہے، اس سے بڑا ناکام اور خسارے اور نقصان میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کا ساز و سامان مگر دھوکے کا سودا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل سمجھنا ہے نا اس کا۔ اللہ فرماتا دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی چمک و دمک، دنیا کے مال و متاع، ساز و سامان، یہ کیا ہے؟ کسی کے پاس اگر ہے تھوڑے دن کے لیے، زیادہ دن کے لیے، چاہے جتنا ہو، اللہ کہتا ہے یہ دھوکے کا سودا ہے۔ دھوکے کا سودا کیسا ہوتا ہے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے نا۔ دھوکے کا سودا، دھوکے کا سودا کیسا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو دیکھا تو صاحب اس قدر خوبصورت، اتنی چمک دمک اور اس قدر اس میں رونق، بالکل مطلب اس پہ لٹو ہو گئے، فدا ہو گئے، یہ تو لینا ہی ہے نا۔ کر لیا سودا، چمک دمک دیکھ کر کے، اس کی رانائی اور رونق خوبصورتی دیکھ کر کے، اور بعد میں جب اس کی قلعی کھلی تو کہا یہ کیا کیا رے ہم نے، بڑی بے وقوفی کی، بتاؤ یہ چیز خرید کے یعنی اس قدر دھوکہ ہم نے کھا لیا۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا تو اس نے دیکھا صابن جو ہے کہ ٹکیاں رکھی ہوئی ہیں خوبصورت سجی ہوئی، کوئی بیچ رہا ہوگا اسے کھلا ہوا، دیکھا تھا نہیں انہوں نے، کہیں اور کے ہوں گے وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا، وہ سمجھے مٹھائی ٹائی ہوگی، خرید لیا۔ بعد میں جب اس کو کھایا تو بڑے شرمندہ ہوئے، یہ میں نے کیا کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہی حال دنیا کا ہے، دنیا کی رونق و بہاروں سے دھوکہ نہ کھانا۔ اصل کامیابی وہیں کی ہے، وہاں اگر کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیشہ کامیاب، اور ناکام ہو گئے تو ہمیشہ ناکام ہیں۔ لہذا دنیا میں اگر غیر ایمان والوں کو اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو اس کی وجہ سے تم متاثر نہ ہو، اور تمہیں نہیں ملا تو تم پھر بھی وہاں پہ نظر رکھو، میاں
آخری رزلٹ جو نکلنے والا ہے وہاں اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب و کامراب فرمائے، اللہ ہم سب کو ان میں داخل فرما دے۔ اللہ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں تم نے ایمان قبول کیا ہے اور تم ایمان لائے ہو، اور یہ سمجھ لو اچھی طرح سے، ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے، بڑی چیز ہے، بڑی چیز، کوئی بھی بڑی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، بڑا درجہ، بڑا رتبہ، بڑی منزل، بڑا اونچا مقام ایسے کسی کو نہیں ملتا۔ ہر قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مشقت بولو اٹھانا پڑتی ہے، نہیں اٹھانا پڑتی۔ مٹا دے خاک میں، مٹا دے خاک میں ہستی، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہو، جب تک اس کو مٹی میں ملایا نہیں گیا اس سے پیڑ نکلے گا نہیں، رکھے رہو اپنے وہاں گودام میں۔ جب خاک میں ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے جب پتھر جو ہے اس کو جب تراشا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے پتہ ہے؟ دنیا کا 7واں عجوبہ، یعنی تاج محل۔ تراشنے کے بعد درخت کی شاخیں جب ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ پودے اور سبزے اور اس میں پھول آتے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بے جور کشی تاج و ظفر کس کو ملا ہے، اور بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے؟ جو رتبہ بالا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، ایمان اگر ہے تو امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے جتنا زبردست ایمان ہوگا اتنا زبردست امتحان ہوگا۔ ہم لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہے، اللہ ہم سے آسان امتحان لے لے، ورنہ جتنا زبردست ان کا ایمان ہوتا ہے اتنا زبردست امتحان ہوتا ہے۔ صحابہ کا امتحان کتنا سخت تھا، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کتنا سخت تھا، آگ کے شعلے، بیوی بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑو اور اکلوتی اولاد کو ذبح کرو۔ حضرت سمیہ کا، حضرت بلال کا، حضرت خباب کا امتحان، اور آج بھی امتحان ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ تمہیں نوکری ملے گی نہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے عبداللہ، جی نہیں، جائیے آپ کہیں اور جائیے۔ کیا قصور ہے بھائی؟ تم مسلمان ہو؟ ساری دنیا کو دیکھیے آپ، امتحان ہے۔ اور یہی نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا تمہارے اوپر الزام لگایا جائے گا، تم بے گناہ ہوگے تمہیں قصوروار ثابت کیا جائے گا، تمہارے حقوق پامال کیے جائیں گے، تمہارے حق تم سے چھین لیے جائیں گے۔ یہ سب دنیا میں ہوگا، یہ نئی چیز تھوڑی ہے جو ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ پہلے سے خبر دے رہا ہے، اور بڑی تکلیف دہ باتیں، کیسی باتیں؟ تکلیف دہ، جن کو سننا نہیں چاہتے ہو تم، یہ تمہیں سننا پڑیں گی، تکلیف دہ باتیں۔ جتنا میڈیا ہے آپ سنتے رہیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ایسی خبریں سننے کو ملیں گی، ہے؟ آپ کہیں گے اچھا بھائی بند کرو، دماغ بھی خراب، دل بھی بے چین، مگر یہ ہوگا۔ اور کہاں لکھا ہے یہ ہوگا پتہ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اور تمہارا امتحان لیا جائے گا، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے سلسلے میں، مالی نقصان بھی تمہارا ہوگا، ٹیکس طرح طرح کے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ بے گناہ قید ہے، ایک زمانہ ہو گیا، آدھی آدھی زندگیاں گزر گئیں، پھر بعد میں پتہ چلا سارے مقدمات لڑنے کے بعد یہ بے قصور آدمی،
جانوں میں بھی نقصان ہوگا۔ اور آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تمہیں سننا پڑے گا، تمہیں ضرور کیا سننا پڑے گا تمہیں۔ کس سے سننا پڑے گا؟ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی۔ کس کو کتاب دی گئی؟ کتاب کس کو دی گئی؟ ارے اس قوم سے مراد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دنیا میں ہے۔ وہ قوم جو دعوے دار ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب کے ہم ماننے والے ہیں، وہ کون قوم ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ ان سے سننا پڑے گا۔ آج جو میڈیا میں آپ سن رہے ہیں تو یہ کس کی طرف سے سن رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ یہی یہود و نصارہ ہی تو ہیں۔ سننا پڑے گا کس کی طرف سے؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرف سے جن کو کتاب دی گئی۔ من قبلکم، تم سے پہلے، کتاب تو تمہیں بھی دی گئی مگر تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے تمہیں سننا پڑے گا۔ اللہ فرماتا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی طرف سے بھی تمہیں سننا پڑے گا۔ کس کی طرف سے؟ جنہوں نے شرک کیا۔ دنیا میں جتنے مشرک ہیں یہ بھی تمہارے نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی تمہیں سننا پڑے گا۔ کیا سننا پڑے گا؟ اذًا کثیرا، بہت تکلیف دہ باتیں، بہت تکلیف دہ باتیں۔ قرآن میں کہا یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس کے سننے کے بعد کیا ہوتا؟ قرآن کی آیتیں سنو، پھر حالات دیکھو، اس کے بعد ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ اور اللہ نے پہلے سے بتا دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر پہلے سے بتا دیا جائے میاں یہ تکلیف ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ویکسین لگوانے کے بعد درد بھی ہو سکتا ہے آپ کے، اور ہو سکتا ہے بخار بھی آ جائے، ہو سکتا ہے کھانسی واسی پیدا ہو، پہلے سے بتا دیا۔ اب اس کے بعد اگر کھانسی آئی بخار آیا تو زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، بھائی تو پہلے سے بتایا گیا تھا۔ اور پہلے سے نہ بتایا جائے، ارے یہ کیا غضب ہوا، اللہ جانے مر جائیں گے، پھر سے کورونا ہو گیا، کیا ہوا؟ پریشان ہوگا نہیں آدمی؟ پہلے سے بتا دیا جائے تو آدمی کے مصیبت کو جھیلنے کے لیے ذہناً آدمی تیار ہو جاتا ہے، اور ایک دم سے مصیبت آ جائے تو پھر زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور دیکھیے اس کی مثال، آج جو درس جہاں سے شروع ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر نے کیا سنا تھا اس یہودی سے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ کیسا کلمہ؟ اس سے مسلمان کو خوشی ہوتی ہے نا؟ بولو، تکلیف ہوتی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اسی نے کہا تھا جو ہم سے پہلے جن کو کتاب دی جاتی تھی۔ کون تھا وہ؟ یہودی تھے۔ عیسائی، تاریخ میں دیکھیے جو انہوں نے تاریخیں لکھی ہیں اس میں کیسا ان لوگوں نے رد و بدل کیا ہے، کیسے کیسے الزامات لگائے ہیں، اور آج بھی دنیا کے اندر ہو رہا، اور زبان سے بھی آپ سن رہے ہیں، اور ویسے کتابوں میں بھی لکھا جا چکا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پہلے، کس سے پہلے؟ غزوہ بدر سے پہلے آپ تشریف لے گئے۔ وہاں مجمع تھا، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ تو آپ نے سلام کیا اور آپ اپنے خچر پہ سوار تھے تو گردہ اڑنے لگی۔ تو وہاں عبداللہ ابن ابی منافق بھی تھا۔ اس نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس نے جلدی سے اپنا منہ بند کر لیا اور کہنا بہت تکلیف پہنچائی آپ نے، بہت گردہ اڑایا آپ نے بڑی اذیت دی۔ حضور سے کہنے لگا، اور سب خاموش، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے ٹھہر کر وہاں نصیحت کی، پوری قوم کو خطاب کیا، بھلائی کی باتیں بتائیں، دنیا آخرت کی کامیابی کی۔ کوئی کچھ نہیں بولا۔ کوئی بولا کہ باتیں جو آپ اچھی اچھی کر رہے ہیں، ایسا ہے وقت ہمارا نہ برباد کیجئے، جب آپ کے پاس ہم آئیں تو سنائیے گا ہمیں، یہاں آ کے نہ سنایا کیجئے ہر وقت۔ جیسے اس نے یہ کہا اور کہا کہ آپ کے خچر کی بدبو سے تو میری ناک پھٹی جا رہی ہے، جیسے اس نے یہ کہا اب وہاں ہنگامہ مچنے لگا۔ اسے مسلمان بھی موجود تھے، تم نے میرے نبی کو ایسے کیسا کہا؟ قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے۔ آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی دی اور معاملے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ، تمہیں سننا پڑے گا۔
ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، لہذا جو بھی دین کا کام کرے گا اس کو تکلیف دہ باتیں بولو سننا پڑیں گی، اور اگر وہ نہیں سننا چاہتا تو پھر دین کا کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اس لائن کا آدمی ہی نہیں۔ تمام علماء، تمام فضلاء، تمام دین کے داعی، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر مسلمانوں تم صبر سے کام لو، جذباتی نہ بننا، غصہ نہ آئے، غصے میں کوئی قدم نہ اٹھانا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور شریعت کے حکموں کی مخالفت سے بچو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، واقعی یہ تاکیدی چیزوں میں سے ہے، یعنی اسلام میں سب سے زیادہ اسی چیز کی تاکید ہے، ایک تقوی اور ایک صبر۔ اور جس نے تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر سے کام لیتے رہو، ایک دن کامیابی تمہیں مل کر کے رہے گی اور دشمن تمہارا ناکام ہو کر کے رہے گا۔ اللہ نے اسی میں کامیابی رکھی ہے، جگہ جگہ قرآن میں انہی دو چیزوں کا حکم ہے، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے، اللہ نے لیا تھا وعدہ۔ پہلے یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ جو نبی آگ والا معجزہ دکھائے اسی پہ ایمان لانا۔ وہ وعدہ تو اللہ نے لیا نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا۔ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا، جو نہیں لیا تھا، یہودیوں نے کہا یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اور جو اللہ نے عہد لیا تھا یہودیوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ نے لیا عہد ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے کہ میری کتاب میں یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، ان پہ ایمان لانا۔ ہر نبی نے یہ وعدہ لیا تھا اپنی امت سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم ان کی پیروی کرنا، ان کی مدد کرنا۔ یہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو چھپایا بھی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو، لوگوں کو بتایا بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کیا، اور اگر کچھ پوچھا گیا جب بھی چھپا لیا۔ آپ کی صفات تک کو بدلا، توریت میں جو لکھی ہوئی تھی صفات کو بدل دیا۔ اس میں لکھا تھا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قد نہ بہت لمبے ہوں گے نہ پستہ قد ہوں گے، درمیانی ہوگا، تو لکھ دیا وہاں پہ ان کا قد بڑا لمبا ہوگا۔ اللہ نے کیا لکھا اور خود کیا لکھا؟ کہا کہ نہ وہ کالے ہوں گے نہ بالکل سفید چونے کی طرح ہوں گے، بلکہ اعتدال کے ساتھ سرخی ہوگی، گندمی رنگ ہوگا آپ کا، تو لکھ دیا چونے کی طرح ان کا کلر۔ یہ ساری حرکتیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہودی عالم سے تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں لکھا ہوا بلکہ یہ لکھا ہوا، اور لکھا وہی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو پیچھے ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت لے لی۔ یعنی چھپانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم ظاہر کر دیں گے تو سارے یہودی اور عیسائی سب مسلمان ہو جائیں گے، پھر ہماری ویلو کم ہو جائے گی، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمیں چودھری نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے خریدا اور حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہی نہیں، ان کی ایک عادت اور بھی ہے، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور مت سمجھو ان لوگوں کو، اللہ کہہ رہا مت سمجھو ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، کاہے پہ؟ بِمَا آتَوْا، جو انہوں نے حرکت کی، جو حرکت کرتے ہیں اس پہ وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، کاہے پر؟
بما لم يفعلوا، اس کام پر جو انہوں نے کیا نہیں، جو کام کیا نہیں اس پہ تعریف چاہتے ہیں۔ وہی واقعہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی توریت میں یہ لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں لکھا ہوا، دوسری بات لکھی ہوئی۔ اور بعد میں جو اس نے بات بیان کر دی تو وہ چاہتا یہ تھا، وہ تو کیا نہیں اس نے، بعد میں کیا کہنے لگا؟ خوب بے وقوف بنایا ہم نے، دیکھا لکھا کچھ اور تھا اور بتایا کچھ اور۔ ہماری چال کامیاب ہو گئی، خوش ہو رہا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں کہ واقعی یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو ان میں کوئی تعصب کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ لکھا ہے تو اس نے کہا ہاں یہ نہیں ہے، یہ لکھا ہے، جو کیا نہیں اور چاہتے ان کی تعریف بھی ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب کبھی جہاد کا موقع آتا تو سارے صحابہ جان سے مال سے شریک ہو جاتے تھے۔ مال اسلام نے مانگا تو لگے ڈھیر کے ڈھیر، اور خون اسلام نے مانگا تو سبھی تر نکلے، ہے نا؟ صحابہ کا معاملہ تو یہ ہے۔ مگر جو منافق تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کافر تھے، جب جہاد کا کوئی موقع آتا تھا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نہیں جاتے تھے، بہانے وانے بنا کر کے نہیں جاتے تھے، اور بعد میں بہت خوش ہوتے تھے، سب گئے ہم اپنے بچ گئے، آرام کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی واپس آتے تو سب سے پہلے خود دوڑ کے آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میری تو پوری تیاری تھی، بالکل 100% مکمل ارادہ تھا چلنے کا، مگر عین موقع پہ حضور یہ پریشانی کھڑی ہو گئی، اور بیٹے کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور بیوی کے پیر میں فریکچر ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بہانے طرح طرح کے بہانے، قسمیں کھا کھا کر حضور ایسا ہوا ایسا ہوا، ورنہ جہاں آپ کا پسینہ گرے ہم خون بہا دینے کے لیے تیار ہیں، بالکل پکا ارادہ تھا۔ یہ کہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ جب عذر بیان کرے قسمیں کھا کے تو اللہ کے نبی ان کی تعریف کریں، ہاں تم واقعی بہت اچھے ہو، بڑے مخلص ہو، واقعی تمہارا کوئی عذر رہا ہوگا جبھی تم نہیں گئے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر واقعی یہ سچے ہوتے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو کم سے کم جانے کی تیاری تو کرتے۔ ان ظالموں نے تیاری ہی شروع سے نہیں کی۔ اللہ اسی کا قرآن کی اس آیت میں ذکر کر رہا ہے کیا؟ لا تحسبن الذین، مت سمجھو ان لوگوں کو، یفرحون بما آتوا، جو خوش ہوتے ہیں اس حرکت پر جو انہوں نے کی، جہاد میں گئے بھی نہیں اور نہ جانے پر خوشی منا رہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، ایسے کام پر جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی گئے بھی نہیں اور کہہ رہے تھے عذر ہے مجبوری ہے، ورنہ حضور ہم تو یہ کرتے اور یہ کرتے اور یہ کرتے، اور تعریف بھی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ مت سمجھو یہ جھوٹے بہانے بنا کر کے اور منہ چرا کر کے یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، اور یہ اللہ کے مجرم ہیں۔ کس کے؟ بولو، اللہ کے مجرم ہیں۔ اور کوئی کسی کا بھی مجرم ہو، اس کے بچنے کے امکان ہیں، چانسز ہیں، وہ کہیں چلا جائے، دوسرے ملک میں جا کر کے پناہ لے لے، جیسے اشرف غنی اور ان جیسے لوگ، سلمان رشدی ہیں، تسلیمہ نسرین، یہ سب کہاں ان کو پناہیں ملتی ہیں؟ سب وہی یہود و نصارہ ان کی سرپرستی کیا کرتے ہیں، وہی کھڑا کرتے ہیں، وہی پیسہ دیتے ہیں، وہی تحفظ کرتے ہیں، وہی حفاظت کرتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ مگر اللہ کا جو مجرم ہوتا ہے اور جب اللہ اسے سزا دینا چاہے تو بتاؤ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ بولو جائے گا کہاں؟ کون سے ملک میں جائے گا؟ ہے کیا چیز؟ اچھا یہ بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان استطعتم یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارے بس میں ہو کہ جرائم کرنے کے بعد، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ،
تو فانفذو، نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی اجازت کے بغیر اور بغیر ویزے کے تو نکل سکتے نہیں. جاؤ گے کہاں؟ آسمان میں جاؤ گے، زمین میں جاؤ گے، اور آسمان اور زمین میں ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے. اللہ فرماتا ہے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمان اور زمین کی حکومت. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے سزا دے سکتا ہے. اللہ کے مجرم کو کوئی بچا نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا جو مجرم ہوتا ہے اس کو نوٹس بھی نہیں جاری کرنا پڑتا، اور اس کو جو ہے باقاعدہ گرفتار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب سزا دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو مجرم خود ہی چل کے سزا کی جگہ پہ آ جاتا ہے. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم آئی تھی، ایسی گرمی پڑی، سارے گھر بار چھوڑ دیے، اور بادل کالا کالا اٹھا، اسی کے نیچے سب آ کے جمع ہو گئے. جب اکٹھا ہو گئے تو آسمان سے اللہ نے شعلے انگارے برسا دیے، بس کسی کو بلایا نہیں گیا، خود سے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، گزارشات کو قبول فرمائیں.